بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ سراج ٹی وی کے ذریعے ماہ مبارک رمضان میں آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا۔ ان کلاسز میں شرکت کرنے والے تمام خواہران و برادران کی خدمت میں محبتوں اور عقیدتوں بھرا تحفہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں اس نے توفیق دی کہ مالک کی بندگی کی جا سکے، قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکے اور پھر مالک کے حضور راز و نیاز اور دعا و مناجات کے کلمات پیش کیے جا سکیں۔ کریم پروردگار گزشتہ ایام میں کی جانے والی ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس ماہ سیام کے بچے ہوئے ایام میں بالخصوص اس شب قدر میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تقرب اللہ کی منزلوں سے ہم کنار ہو سکیں انشاءاللہ تعالی۔ میں آج کی اس گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پروردگار نے سورہ قدر میں صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ پھر مالک خود جواب دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ شب قدر۔ دو حصوں میں تقسیم کروں گا آج کی گفتگو کو۔ پہلے قرآن کریم کے سلسلے میں کچھ ایک باتیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں چند ایک مطالب۔ قرآن مجید بڑی باعظمت کتاب ہے۔ قلب پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن نے 14 صدیوں سے عالم انسانیت کے سامنے ایک چیلنج پیش کیا۔ صراحت کے ساتھ کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے میرے حبیب، یہ اعلان کر دیجئے اگر ان لوگوں کو، ان دنیا پرست افراد کو، ان مخالفین دین کو قرآن مجید کے الہی کتاب ہونے میں شک ہے تو وہ اس قرآن کے ایک سورے کا جواب لے کر آئیں، اور اللہ کے علاوہ جسے چاہیں اپنا یاور، اپنا ناصر، اپنا مددگار، اپنا معین بنا لیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن مجید کا ایک سورہ تو دور کی بات ہے، عالم انسانیت ایک حرف کا جواب بھی نہیں لا سکا ہے۔ یہ بہترین دلیل ہے قرآن مجید کے ایک معجزہ ہونے کی جسے پروردگار نے قلب پیغمبر پر نازل کیا۔ پہلی صفت قرآن کریم کی کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا معلم خود کریم پروردگار ہے۔ پڑھیے آپ قرآن مجید کے سورہ رحمان کو مالک نے کیا آواز دی؟ علم القرآن، پروردگار نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ واسطہ کسے بنایا ہے؟ جناب جبرائیل امین کو، جو امین وحی الہی ہیں۔ ارشاد ہوا پروردگار کا شدید القوا، اور پھر یہ نازل کہاں ہوا ہے؟ قلب پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ یہ کون سا قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہو رہا ہے؟ وہ قرآن جس کے لیے مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن بھاری بھرکم، مستحکم، ٹھوس پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مجید ہمارے معاشرے میں آج ایک ایسی کتاب ہے جسے طاقوں کی زینت بنا دیا گیا۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر غلاف سے یہ قرآن مجید نکل بھی آتا ہے تو ہم صرف اور صرف ظاہری طور پر آیات کو پڑھتے ہیں، جبکہ فرزند زہرا، مصباح الہدیٰ، قتیل نینوا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا تھا ان للقرآن ظاہرا وباطنا ولبطنہ بطن الی سبعۃ ابطن۔ قرآن کا ظاہر، قرآن کا باطن، قرآن کے باطن میں باطن، یہاں تک کہ قرآن مجید کے 7 بطون پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے ظاہری لفظوں کو پڑھ لینا ثواب رکھتا ہے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پھر ترجمے سے آگے بڑھیے تفسیر کے ہمراہ پڑھنا۔ میں ایک آیہ کریمہ کی مثال دوں آپ کے سامنے اور یہ پیغام پہنچے آپ کے ذریعے دیگر افراد تک، چونکہ یوٹیوب پر یہ کلپ موجود ہے، یقیناً پوری دنیا کے لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے، اور یہ باتیں قرآن کی ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم کردہ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے اعلان کیا
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ ہم نے عربی پڑھی، قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، ہمیں ثواب ملا، لیکن ہم کیا سمجھے؟ ہمیں ترجمہ دیکھنا ہوگا۔ ترجمہ کیا ہے؟ مترجمین نے ترجمہ کیا کہ انسان کو اپنا کھانا دیکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان یہ دیکھے یہ مٹن ہے، چکن ہے، لیگ پیس ہے، یہ فلاں ڈش ہے، یہ دیکھنا مقصود ہے، یہ دیکھنا مراد ہے؟ نہیں، بلکہ تفسیر کے ذریعے ہم سمجھیں گے۔ معصوم نے اس کی تفسیر میں کیا بیان کیا کہ جب انسان دسترخوان پر بیٹھے تو ایک مرتبہ غور کر لے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوس میں کوئی یتیم سسکیاں لے رہا ہے۔ ابھی کائنات کے امیر کا غم منایا ہے ہم نے اور آپ نے، جو یہ اعلان کرتے تھے انا ابو الیتاما، میں یتیموں کا باپ ہوں، اور پھر کوفے کے ان بچوں کو میں لائق داد و تحسین سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنی بصیرت، آگہی اور شعور کے نتیجے میں یہ اعلان کیا تھا کہ کاش ہمارے باپ کا سایہ ہمارے سروں پر نہ ہوتا اور امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کی شفقت پدری ہمیں نصیب ہوتی۔ امیر المؤمنین لقمہ بنا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ یعنی انسان جب دسترخوان پر بیٹھے تو غور کر لے یہ کھانا جو ہے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کھانا جب کھانے کے لیے لقمہ اٹھائے تو غور کر لے کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوس میں کوئی یتیم مسکین مضطرب الحال پریشان حال سسکیاں لے رہا ہو، بھوکا سو رہا ہو۔ لیکن اس سے آگے کی منزل ہے جسے بیان فرمایا ہے باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ امام باقر نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ کی تعویل بیان کرتے ہوئے؟ امام فرماتے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَهُ، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے۔ ہم جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ہماری تمام تر کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم دیکھیں اسکول کا اسٹینڈرڈ کیسا ہے۔ نہیں اور آسان کر دوں، جب ہم اپنے بچوں کو کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ہم عام ڈاکٹرز کا انتخاب نہیں کرتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہ ماہر ہے یا نہیں، اپنی فیلڈ کا یہ اسپیشلسٹ ہے یا نہیں ہے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، میں ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور صاحبان خرد کے لیے ایک پیغام ہے۔ ہم نے بچپنے سے سنا ایک جملہ، مجالس عزائے حسینی ایک درسگاہ، جہاں عمر سن کی کوئی قید نہیں ہے، عرب و عجم سب ایک فرش پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، خرد و کلاں پیر و جوان سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، سب کو علم کی زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے۔ اب اگر یہ فرش عزائے حسینی یہ بہترین درسگاہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مدرس ہوگا۔ مدرس کون ہے؟ جو ممبر پر آ رہا ہے، جو واعظ آ رہا ہے، جو خطیب آ رہا ہے، جو ذاکر آ رہا ہے، جو طالب علم آ رہا ہے، جو عالم آ رہا ہے، یہ ہے مدرس۔ امام نے کیا فرمایا تعویل میں اس آیت کریمہ کی؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَهُ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی عزاداری کے نام پر، فرش عزا کے نام پر، دین کے نام پر، ولایت کے نام پر کہیں کوئی بات سننے کو ملے تو یوں ہی باہر نہیں نکلنا ہے کہ ثواب ہے، نہیں، بلکہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جو درس دے رہا ہے وہ کس صلاحیت کا مالک ہے، کس سے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ جو ممبر پر آ کر کے ولایت کے نام پر تذکرہ امیر المؤمنین کر رہا ہے، دین کی باتیں کر رہا ہے، غور کر لینا چاہیے یہ فاسد العقیدہ ہے یا عقیدے کی درستگی کے لیے لوگوں کے درمیان آ رہا ہے۔ وگرنہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے جوان جو اس وقت دین کی خدمت کر رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ آج کا میڈیا، آپ نے پرنٹ میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں دیکھیں، ممکن ہے نظریاتی اختلاف ہو کسی ایک مسئلے میں، نظریاتی اختلاف یہ ہمارے مذہب کی بقا کی علامت ہے، لیکن نظریاتی اختلاف میں حدوں کو پار کر جانا اس کی مذہب نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور پھر آپ نے شروع کر دیا بائیکاٹ کرنا، پھر ناموں میں تبدیلی آپ نے شروع کر دی جس کی معصومین علیہم الصلاۃ نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ میں دست بستہ گزارش کروں گا شب نزول قرآن کریم میں ایک مرتبہ سورہ حجرات کی تلاوت کیجئے، جو درس اخلاق لے کر کے یہ سورہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے کافی ہے۔ تو ہر انسان کی نہ مجلسوں میں شرکت کرنی ہے، نہ ہر انسان کی باتوں کو ہمیں سننا ہے، بلکہ دیکھنا ہے کہ آخر جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس میں خالصتاً لوجہ اللہ کا جنبہ اور پہلو ہے یا نہیں ہے۔ وگرنہ دین اور شریعت کے نام پر بہت ساری باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جس کے ذریعے جوانوں کے ذہنوں کو واش کیا جا رہا ہے، منحرف کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم الحمدللہ فرزند انقلاب ہیں، ہم فرزند خمینی ہیں،
ہم ان آندھیوں سے اور طوفانوں سے ڈرنے اور سہمنے والے نہیں ہیں. ہمیں بس ایک کام کی لگن ہے کہ ہمیں دین کا پیغام اور دین کا مشن عام کرنے کے لیے لوگوں تک اپنی باتوں کو منتقل کرنا ہے، وہ بھی آیات و روایات کی روشنی میں. پھر گزارش کروں گا، نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن تعمیری تنقید کا جہاں دروا ہے وہیں آداب اسلامی کی رعایت کرنا ہم سب کا اولین فریضہ ہے. تو قرآن کریم کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے، قرآن کے باطن میں بھی باطن پایا جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا من اراد العلم فلیصور القرآن. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرے تو قرآن کریم کی تہوں میں اتر کر دیکھے، قرآن کریم میں غور و فکر کر کے دیکھے، قرآن کریم کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھے تاکہ وہ زیور علم سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکے. بڑی بابرکت کتاب ہے یہ قرآن مجید، جس سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ملحق کرنا ہے. یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کے کفارے کا سامان فراہم کر سکتا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے ہم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا. نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ نہ جانے کتنے زیادہ ہوتے ہیں. البتہ انہی چھوٹے گناہوں کو اگر انسان چھوٹا سمجھے، گناہ صغیرہ تصور کرے تو یہی گناہ کبیرہ ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 4 میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی فرماتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کرو کیونکہ قرآن مجید کی قراءت گناہوں کا کفارہ، آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ اور عذاب الہی سے بچنے کا بہترین وسیلہ ہے. ہمیں اگر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیے تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن کریم کے دامن سے متمسک کرنا ہوگا. ظاہری آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ، تفسیر اور پھر تعویل کی مرحلوں تک پہنچنا ہوگا تاکہ ہم قرآن کریم کے فیوز و برکات سے مکمل طور پر آشنا ہو سکیں. ایک بات اور بیان کروں پھر بات شب قدر تک لے کر پہنچوں. بڑی اچھی بات کہی تھی امیر المؤمنین نے اور اسی سے کسب فیض کیا ہے شاعر مشرق ڈاکٹر سر علامہ اقبال نے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب کبھی مالک سے گفتگو کرنے کا قصد کرتا تھا قرآن کریم کو کھول کر بیٹھ جاتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور ہنگامِ قراءت قرآن، تلاوت قرآن یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے مالک سے، اپنے کریم پروردگار سے گفتگو کر رہا ہوں. امیر المؤمنین نے بھی یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر اپنے مالک سے گفتگو کرنی ہو تو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. شب قدر شب نزول قرآن کریم ہے، ہمیں قرآن کریم کے سوروں کی تلاوت کرنی ہے اور صرف شب قدر میں نہیں، صرف اور صرف ماہ مبارک رمضان میں نہیں، بلکہ عزم میں مصمم کرنا ہے کہ ہم سال بھر قرآن مجید کی تلاوت انشاءاللہ کرتے رہیں. شب قدر کی اہمیت کے سلسلے میں ایک دو باتیں بیان کروں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کروں معبود اس شب کو درک کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے اور اس شب میں کی جانے والی ہماری تمام دعاؤں کو، ہماری تمام عبادتوں کو، ہماری تمام مناجاتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جناب موسیٰ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے کریم پروردگار مجھے تیرا قرب چاہیے. میں نے ابھی بیان کیا تقرب اللہ کی منزل سے ہمکنار ہونے کے لیے شب قدر انسان مالک کی بارگاہ میں عبادت کے ذریعے بسر کرے. کیا کہتے ہیں جناب موسیٰ پروردگار سے؟ کریم پروردگار مجھے تیرا قرب چاہیے، اے کریم پروردگار مجھے تیرا وصال چاہیے، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں. اس موقع پر پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے بیان فرمایا اے موسیٰ میرا قرب اسے حاصل ہوگا جو شب قدر میں بیدار رہتا ہے. خود شب قدر میں بیداری ایک مستحب عمل ہے، لیکن بیداری خامخواہ کی بیداری ہو، بیداری گیم کھیلنے میں گزر جائے، بیداری پب جی کھیلنے میں گزر جائے، بیداری باہمی گفتگو میں گزر جائے، بیداری سوشل میڈیا پر انگلیاں چلانے میں گزر جائیں تو شاید اس کا وہ فائدہ نہیں. البتہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے اگر انسان ان وسائل اور ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتا ہے تو یقیناً قابل تحسین ہے. اور رہبر انقلاب سمیت دیگر صاحبان علم، صاحبان عقل نے اس کی تعریف بھی کی ہے، تمجید بھی کی ہے اور تشویق بھی دلائی ہے. اس کے بعد جناب موسیٰ فرماتے ہیں مالک مجھے تیری رحمت چاہیے، میں تیری رحمت کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. سوچئے اگر کسی کو رحمت الہی مل جائے تو کتنی عظیم نعمت ہے. اس موقع پر آواز قدرت آئی موسیٰ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسکینوں پر رحم کرے. میں ایک بار پھر تحفہ سلام بھیجتا ہوں اپنی قوم کے ان تمام جوان غیوروں کو کہ جنہوں نے
علماء کی، مراجع اعظام کی، دین کی باتوں پر لبیک کہتے ہوئے مساکین، فقراء، تنگ دست افراد کے ہاتھوں کو تھاما ہے اور پھر معاشرے میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا ہے۔ البتہ ذمہ داری بڑی سنگین ہے۔ نبی اعظم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ تصدقوا علی فقرائکم، اس ماہ رمضان میں فقیروں کے اوپر صدقہ و خیرات کرو۔ اور ایک بات میں نے کہیں اپنے دوستوں کی جھرمٹ میں اور دوستوں کے درمیان بیان کی تھی باہمی گفتگو کے دوران کہ اگر اس لاک ڈاؤن میں، اس کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے پیریڈ میں کسی انسان کا دل نہیں پسیجا ہے، اس کی جیب سے 100 200 500 1000 روپے نہیں خرچ ہوئے ہیں، تو پھر وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے، بلکہ وہ پتھر ہے۔ پتھر، اسے انسان نہیں کہا جانا چاہیے۔ قرآن نے کہا اولئک الذین ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے۔ پھر مالک نے آواز دی اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں، یہ جانوروں کے مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایسی کلپس کو جہاں جانوروں کے اندر بھی رحم دلی پائی جاتی ہے۔ ہیں ایسے افراد جنہیں اپنی دولت بہت زیادہ عزیز ہے۔ کہا ہماری رحمت کسے ملے گی؟ جو مسکینوں کے اوپر رحم کرنے والا ہو۔ اس موقع پر پھر جناب موسیٰ نے پروردگار سے عرض کیا، پروردگارہ پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر بھی پروردگار کی قدرت کی اور مالک کریم کی یہ آواز آئی، پل صراط سے گزرنا ان کے لیے مقدور ہے جو میری راہ میں صدقہ دیتے ہیں، جو میری راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں، بہت اچھی بات میں نے فیس بک پر ظاہراً دیکھی تھی کہ ایسے افراد ہیں جن کے ہاں خود پیسے نہیں ہیں، جو سال بھر تنگ دست رہتے ہیں، لیکن آج کے اس دور میں انہوں نے اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو سہارا بن کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ کمال یہ نہیں کہ انسان لکھپتی ہو اور اس کی جیب میں ہزاروں روپے ہوں، وہ 100 200 اور 1000 2000 روپے خرچ کر دے۔ کمال یہ ہے کہ انسان ناداری کے موقع پر راہ خدا میں خرچ کرے۔ توجہ کیجیے گا، اسی لیے تو امام معصوم نے فرمایا، ظاہراً امام سجاد کا یہ فقرہ ہے جہاں انہوں نے فرمایا علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں ایک علامت کیا ہے؟ الصدقۃ فی القلہ، ناداری کے موقع پر، تنگ دستی کے موقع پر راہ خدا میں خیرات کرنا ایک مومن کی علامت ہے۔ ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ امیر المؤمنین کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، مسجد نبوی میں ہے، آنے والا آ کر کہتا ہے میں بھوکا ہوں، ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے؟ نبی نے اپنے اصحاب سے سوال کیا، کوئی نہیں اٹھتا ہے۔ بدر سے لے کر کے تبوک تک اور تمام تر میادین جنگ کا آپ مطالعہ کیجئے، ہر موقع پر پیغمبر اعظم کی نصرت کرنے والے امیر المؤمنین کھڑے ہوتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے گھر کے حالات کا اندازہ ہے پیغمبر اعظم کو، علی سب خیریت؟ کیا ہے گھر میں کچھ موجود؟ کہا توکلت علی اللہ، خدا کی ذات پہ بھروسہ۔ لے کر پہنچے، دق الباب کیا، شہزادی کونین نے بل کر دروازہ کھولا، استقبال کیا، بی بی جان کچھ موجود ہے؟ کہا الا قوت العشیہ، تھوڑی سی مقدار میں کھانا ہے۔ اور یہیں سے نظام تربیت اور درس تربیت دیا ہے امیر المؤمنین نے۔ امیر کائنات کہتا ہے نومی الصبیان، بچوں کو سلا دیجئے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرے دروازے پر کوئی سائل آئے اور خالی ہاتھ واپس جائے۔ امیر کائنات نے جناب زہرا کے ذریعے ملنے والی تھوڑی سی غذا کو اس سائل کے سپرد کیا۔ آئندہ روز صبح میں جب نماز کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں، نبی اعظم نے بڑھ کر استقبال کیا، چہرے پر تبسم ہے، گلے سے لگایا۔ علی کیا کیا تھا؟ کہا کچھ نہیں، تھوڑا سا کھانا تھا، راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ اس موقع پر پیغمبر اعظم نے فرمایا جب تم یہ راہ خدا میں اثار و فداکاری کر رہے تھے، قرآن کریم کی آیہ کریمہ میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کمال یہ ہے کہ انسان تنگ دستی کے موقع پر راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر لے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگارہ مجھے بہشت میں درخت چاہیے۔ جواب پروردگار سن لیجئے، جواب آیا کہ جنت میں درخت اس کے لیے ہے جو مجھے یاد کرتا ہے۔ یاد الہی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے ایسے مریضوں کی جو ہائپر ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد الہی کے ذریعے اپنے دلوں کو مطمئن کرو۔ یاد الہی کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا تذکرہ، فضائل اور مصائب کا بیان۔ اس کے بعد سوال کیا جناب موسیٰ نے کہ مجھے آتش جہنم سے نجات چاہیے۔ جواب آیا کہ آتش جہنم سے نجات اس کے لیے ہے جو گناہوں سے دوری کرے اور بارگاہ خداوندی میں طلب مغفرت کرے۔ پھر جناب موسیٰ نے سوال کیا مالک مجھے تیری رضا اور خوشنودی چاہیے۔ بڑی باعظمت صفت ہے رضا اور خوشنودی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
صرف ہمیں مالک سے راضی نہیں ہونا بلکہ مالک ہم سے راضی ہو۔ وہ رضایت جو میدان کربلا میں امام حسین کو ملی، جہاں آواز قدرت گونجی تھی میدان کربلا میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تنہا امام حسین راضی نہیں تھے بلکہ پروردگار بھی راضی تھا۔ اچھا ہم تو راضی ہیں، اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے مکان دیا ہے، مادی امکانات دیے ہیں، جیب میں چندے پیسے دیے ہیں، سماج میں تھوڑی بہت عزت دی ہے، لیکن اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اس کو ناپنے اور تولنے کا میزان اور معیار اور ملاک جو علماء نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ حرام سے کتنا بچتا ہے، حلال اور واجبات کی کتنی زیادہ اس کے یہاں پابندی پائی جاتی ہے۔ جب جناب موسیٰ نے کہا مجھے تیری رضا چاہیے، تیری خوشنودی چاہیے، اس موقع پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں بیدار رہ کر جو انسان 2 رکعت نماز میرے لیے ادا کرے اسے میری رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی۔ یقیناً بڑی اہم ہے شب قدر۔ 2 رکعت نماز خالصتاً لوجہ اللہ، ویسی نماز نہیں جو عام دنوں میں ہم پڑھا کرتے ہیں اور پھر کب تکبیرۃ الاحرام، کب سلام اور کب نماز ختم ہو گئی کچھ پتہ نہیں۔ نہیں، وہ نماز جو خضوع و خشوع کے ہمراہ، للہیت کے جذبے کے ہمراہ مالک کی بارگاہ میں انجام دی جائے اور بجا لائی جائے، یقیناً پروردگار کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے ان 2 رکعت نماز کے ذریعے۔ یہ شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی انسانی زندگی کے 83 برس۔ آئیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان کی اس عظیم شب قدر کو درک کرنے کی ہمیں توفیق کرامت فرما۔ اور یہ توفیق کب نصیب ہوگی؟ جب انسان راہ کی رکاوٹوں کو ختم کر دے۔ انسانی دل پر بہت سارے جالے لگے ہوئے ہیں، ان جالوں کی صفائی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بغض، حسد، نفاق، عناد، کدورتیں، عداوتیں، دشمنیاں، آپسی اختلافات، آپسی لڑائیاں، ان سب کو ختم کر کے مالک کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور جسے مالک کی رضا نصیب ہو جائے، آپ یقین جانیے خلادہ نامی خاتون جناب داؤد پیغمبر کی ہمسر قرار پاتی، صرف کس لیے؟ کیونکہ ان کے یہاں صفت رضا پائی جاتی تھی۔ پڑھیے روایت جناب زہرا مرضیہ کی، تمام خواتین کا تذکرہ کیا اور پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے تذکرہ کر کے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم نے میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو رضا، خوشنودی اپنی عطا کی ہے۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سراج ٹی وی کے تمام ذمہ دار افراد اور تمام وہ افراد جنہوں نے کسی بھی طرح اس ٹی وی چینل کے ذریعے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا اور اپنی انہوں نے مدد شامل حال کی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اب تک کی تمام کلاسز، اب تک کے تمام لیکچرز، اب تک کے تمام بیانات بہت آپ کے لیے مفید ثابت ہوئے ہوں گے۔ اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو یقیناً گزشتہ کی طرح آپ ہم سے دریافت کر سکتے ہیں اور سراج ٹی وی پر آپ اپنے اس کے دیے ہوئے نمبر پر اپنے سوال کو بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں اس کا جواب ارسال کیا جائے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اپنی دعاؤں میں آج کی رات مجھ حقیر سمیت تمام عالم انسانیت کو، تمام مومنین کو یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔